اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پنجم کلاس کے مضمون اردو کا سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے ہمارا ماحول آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس سبق کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ بیٹا، سبق ہمارا ماحول میں مصنف نے دو مرکزی کرداروں آمنہ اور اس کی والدہ کے توسط سے بچوں کو اپنے ماحول کی صفائی، آبی جانوروں کی دیکھ بھال اور شجرکاری جیسے امور کی ترغیب دلائی ہے۔ اس سبق میں مصنف نے آلودگی، اس کے اسباب، اس سے پیدا شدہ بیماریوں اور اس پر قابو پانے کے اقدامات کو بہتر انداز میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس لیکچر کے تدریسی مقاصد جانتے ہیں۔ پہلا مقصد طلباء کو ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دینا ہے۔ دوسرا مقصد طلباء کو ماحولیاتی آلودگی اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے۔ تیسرا مقصد طلباء میں شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آئیے مل کر اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پا رکھی تھی۔ وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی امی کو دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا۔ اس نے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا۔ آمنہ نے سوچا تھا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا۔ پہلے تو مچھلی تیرتی رہی، پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے۔ امی نے مرتبان کا پانی رنگین دیکھ کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا ہے؟ آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا۔ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس میں صاف پانی ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے امی سے مچھلی کے اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا تھا مگر زہریلا ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا۔ امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے اور آلودہ ماحول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ پاک ایریزن ایجوکیشن سسٹم کے نو نہالوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معانی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آلودہ، جس کا معنی ہے گندا، خراب۔ دوسرا لفظ ہے مرتبان، جس کا معنی ہے شیشے یا مٹی کا گول برتن۔ تیسرا لفظ ہے کرۂ ارض، جس کا معنی ہے زمین کا ٹکڑا۔ چوتھا لفظ ہے کارخانے، جس کا معنی ہے کام کرنے کی جگہیں۔ پانچواں لفظ ہے زہریلا مواد، جس کا معنی ہے جان لیوا مادہ۔ چھٹا لفظ ہے اسباب، جس کا معنی ہے وجوہات۔ ساتواں لفظ ہے بنجر، جس کا معنی ہے غیر سرخیز۔ آٹھواں لفظ ہے سہولت، جس کا معنی ہے آسانی۔ پاک ایریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، آئیے اب اس سبق کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی؟ تو میرا اس کا جواب ہے آمنہ کی مچھلی زہریلے رنگ کی ملاوٹ کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے آبی آلودگی، دوسری قسم ہے فضائی آلودگی اور تیسری قسم ہے صوتی آلودگی۔ میرا تیسرا سوال ہے ماحول صاف رکھنے کے لیے
درخت کیوں اہم ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے درخت اس لیے اہم ہے کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور یہ انسان دوست ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے پڑھا، سیکھا اور جانا۔ سبق ہمارا ماحول کا مختصر تعارف، تدریسی مقاصد، سبق کی ریڈنگ، مشکل الفاظ کے معانی، مشقی سوالات۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ٹاسک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے زبانی سرگرمی میں مشکل الفاظ کے معانی یاد کرنے ہیں اور مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ تحریری سرگرمی میں آپ نے سبق ہمارا ماحول کے مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ بیٹا آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔